دہرائی نہیں کر رہا لیکن اس کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا قرآن کا حصہ بتا رہا ہے جس کے بارے میں بھول چکے ہیں۔ آئیے البخاری پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو البخاری پر شک نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے، اس پر شک نہیں ہے۔ البخاری کی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 416 میں یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں ہم ایک آیت پڑھتے تھے جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ اطلاع پہنچائیں کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہے اور اس نے ہمیں راضی کیا ہے۔ یہ البخاری لکھتا ہے۔ آئیے البخاری کی لکھی کسی اور چیز پر چلتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کو رجم کہتے ہیں۔ یہ البخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 817 میں ہے۔ اللہ نے حضرت محمد کو حق کی طرف بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، اور اسی دوران انہوں نے رجم آیت بھی نازل فرمائی۔ یہ عورت اور مرد کے درمیان تعلقات یا زنا کاری پر ہے، اور ہم نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کو سمجھا اور اسے حفظ کیا۔ اللہ کے رسول نے سنسار کرنے کی سزا دی اور ہم نے بھی دی۔ مجھے ڈر ہے کہ لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی کہے گا خدا کی قسم ہمیں یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ کیسی سوچ ہے! یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی نے سنسار کیا، ہم نے سنسار کیا، لیکن جب آپ قرآن کی سورہ 24 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ سنسار کرنے کی بجائے سزا صرف 100 کوڑے رہ گئی ہے۔ آپ خدا کے کلام کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ البخاری کہتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ ابن داؤد کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن ثابت سے روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے 2 آیات کو نظر انداز کیا ہے اور ان کو نہیں لکھا، وہ کون سی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا ہے، اسے غم ہوتا ہے کہ آپ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ آپ کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے، وہ مومنین کے لیے مہربان ہے۔ یہ ہمیں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 میں ملتا ہے۔ سورہ کے اختتام پر حضرت عثمان نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے ہیں۔ جاری رکھیں، ابن مالک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو یونس سے یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ جو حضرت محمد کی پسندیدہ بیوی اور مومنین کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے قرآن مجید کی نقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آیت کی وحی نازل ہونے کے وقت میں آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ چنانچہ جب وہ لکھنے کے وقت میں وہاں پر پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس آیت کو یوں لکھیں گے، میں اسے اس طرح سے لکھنا چاہتی ہوں، اور مزید انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ سے حکم ہوا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ قرآن کو کیسے لکھنا ہے، یہ ہمیں معاذ بن ابن مالک بتاتا ہے۔ ذرا مجھے اس سے اختتام کرنے دیں۔ یہ بیان ابن ابو داؤد کا ہے، جو حدیث کے 6 سب سے زیادہ مستند لکھاریوں میں سے ایک لکھاری تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجموعی طور پر حجاج بن یوسف جو کہ المالک کے وقت میں کوفہ کا گورنر تھا، یہ تقریباً 685 سے 705 عیسوی کا دور بنتا ہے، یعنی 7ویں صدی کے آخر میں کوفہ کا گورنر بن گیا۔ یہ ایک اچھا وقت تھا حضرت محمد کی وفات کے 50 سے 60 سالوں بعد۔ وہ کہتا ہے کہ مجموعی طور پر الحجاج بن یوسف نے عثمانی متن کو پڑھنے میں 11 ترامیم کی ہیں۔ اس کا حوالہ اس نے دیا ہے سورہ 2 آیت نمبر 249 میں ترمیم کی، اس کے بعد اس نے سورہ 5 آیت نمبر 48 میں ترمیم کی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، اور یہ سلسلہ 7ویں صدی کے آخر تک جاری رہا۔ اب رکیں اور اس بارے میں سوچیں۔ ابن مالک کہتے ہیں کہ قرآنی آیات میں سے کچھ ضائع ہو چکی ہیں، کچھ قرآنی آیات غائب ہو چکی ہیں۔ صحیح مسلم یہ کہتے ہیں کہ کیسے ان کو فراموش کیا گیا ہے۔ الباری کو آپ نے یہ کہتے سنا کہ کچھ آیات کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کچھ لاپتہ ہیں، وہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ قرآنی آیات میں سے کچھ کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح سے ابن ابو داؤد کو آپ نے یہ کہتے ہوئے پایا کہ کچھ قرآنی آیات میں ترمیم کی گئی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ میرے لیے یہ 100% خالص ہونے کی بات نہیں ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ اسلامی روایات سے نکل رہا ہے، اس میں سے کچھ بھی مسیحی روایات سے یا سیکولر ذرائع سے نہیں آیا، یہ اسلامی روایات سے ہمیں ملتا ہے۔ اسلام کے ناقدین یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اسلامی روایات اور اسلامی قانون اور اسلامی تفسیر کے بانی ہیں جو ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ البخاری سے کوئی سوال نہیں، ابن داؤد سے کوئی سوال نہیں، صحیح مسلم سے کوئی سوال نہیں، اور اللہ سیوطی سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا پریشان کن ہوگا؟ مجھے یہ بتانا کہ واقعی 9ویں 10ویں 11ویں صدی میں یہاں کے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ یا شک نہیں تھا کہ قرآن میں ترمیم کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے یا آیات کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن کو کبھی تبدیل نہیں کیا گیا 21ویں صدی کی تحقیق ہے۔
ये पुरानी तहकीक नहीं है, और मेरे ख्याल से ये तब सामने आया जब वो बाइबल मुकद्दस के बारे में बातें ढूंढ रहे थे। बाइबल किस कदर मुस्तनद साबित हो रही है। हमारे पास इस किस्म के दावा करने वाले लोग नहीं हैं। आपको मसीहियत में आयात को खो जाने की बातें नहीं मिलेगी, आयात गायब हो जाने की बातें नहीं मिलेंगी। इब्तदाई चर्च में भी ये बातें मौजूद नहीं हैं। हाँ, फ़िरका वाराना बातें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन ये फ़िरका वाराना तसनीफ़ें नहीं हैं। और इसकी क्या वजह है? जैसा कि आपने बाइबल के मतन में देखा है, क्योंकि हमारा नया अहदनामा बहुत ही मुस्तनद है, चुनांचे आप समझ सकते हैं कि आज मुसलमान एक ही किस्म का इख्तियार क्यों चाहते हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि कुरान को कभी तब्दील नहीं किया गया। आपने कभी देखा है अहमद दीदात को? वो जब मुबाहसों में ऐसा करता है, वो कभी भी किसी सहीफे या किसी रवायत या किसी हवाले से बात की तायद नहीं करता। वो कभी भी इसकी तौसीक की हमायत का दावा नहीं करता। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा अगर मैं मसीही हूँ या मुसलमान हूँ। मुझे बाइबल के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन मुसलमान अगर वो ये दावा करते हैं तो उन्हें हमें जवाब देना है। ये क्यों ऐसा है कि इब्तदाई मुसलमान मुसन्नफीन जो कि हदीस के मुरतब हैं, सीरत के मुरतब हैं, तफसीर के मुरतब हैं, तहरीर के मुरतब हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि कुरान को तब्दील किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, या वो इन्हें भूल गए? जे आप हमारे ख्यालात को रोशन कर रहे हैं, आप हमें हौसला अफजाई दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो कुछ आपने हमें सिखाया है। आज हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे।